الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معزز و محترم و محتشم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے ذمہ داران، دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے میرے دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، رب العالمین کا بے انتہا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، رب العالمین کا بے انتہا یہ ہم پر کرم ہے کہ اس مبارک محفل میں اللہ نے ہمیں ایک سنہرا موقع عطا کیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کچھ سنائیں اور کچھ سنیں۔ یقین جانیے ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں کہ جلیل القدر علماء کرام سے، کبار علماء کرام سے استفادہ اٹھانے کے یہ مواقع، یہ سنہرے موقع بہت کم ملتے ہیں۔ آج آپ کو یہ موقع ملا ہے تو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو مبارک بنائے، آپ کے بیٹھنے کو مبارک بنائے، اور آپ سنتے ہیں اس کو مبارک بنائے، اور آپ کا آنا اور آپ کا بیٹھنا اور آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میزان حسنات میں باعث اجر بنائے۔ اور جب آپ آئے ہیں یہاں، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا، تو یہاں سے جاتے ہوئے آپ اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ یہاں سے جاتے ہوئے آپ اپنے ساتھ کوئی ایک ایسی چیز لے کر جائیے کہ یہ چیز مجھے یہاں ملی ہے جس سے میری آخرت سنور جائے۔ اور یہ چیز، یہ باتیں میں اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کی چیز بتا کر میں ان کو بھی صحیح راستے کی طرف لے کر آؤں گا۔ یہ عزم کر کے آپ یہاں سے جائیے۔ بہرحال حاضرین، آپ نے تو سن لیا کہ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے اور اظہار خیال کرنے کا جو مجھے حکم دیا گیا ہے، شرک کے نقصانات ہیں۔ یقین جانیے کہ شرک جس انسان کے عقیدے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کو کھوکھلا اور اس کے ایمان کو کمزور اور برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شرک جتنا خطرناک ہے اور شرک جتنا بھیانک ہے کہ جس سے اس کی زندگی کا سکون، اس کی راحت، اس کا اطمینان، اس کی دنیاوی زندگی اور اس سے بڑھ کر اس کی آخروی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مختصراً آپ کو میں شرک کا معنی بتاتے ہوئے اس کے نقصانات کی طرف انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا۔ شرک لغوی معنی کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے شرک ملانا، ملاوٹ، ایک حصے کو دوسرے حصے کے اندر ملانا، ملاوٹ، یا حصے داری، کسی چیز کے اندر آپ حصے دار بننا، حصے داری قائم کرنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اور میرے درمیان اگر کوئی بزنس کا، کاروبار کا اگر معاہدہ ہوا تو میں کچھ سرمایہ آپ کے بزنس میں لگاتا ہوں تو میں آپ کے بزنس کا ایک حصے دار بنا، تو میں آپ کے بزنس میں شریک ہو گیا، ایک حصے دار بن گیا۔
میں اپنا مال آپ کے بزنس میں ملایا، مطلب آپ تنے اکیلا بزنس کرتے تھے، لیکن جب میں نے اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ جب آپ کے بزنس میں لگایا تو میرا سرمایہ اور میرا مال آپ کے بزنس کے اندر ایک ملاوٹ ایک مل گیا، اور میں آپ کے بزنس کا حصے دار بن گیا، یعنی کہ آپ کا میں شریک بن گیا، پارٹنر بن گیا میں آپ کا۔ شرعی اعتبار سے اگر اس کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں تو امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زبانی شرعی اعتبار سے کہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات، اس کے اسماء، اللہ کے عبادات اور اللہ سے تعلق رکھنے والی وہ ساری چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اس میں کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے جانوروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ حجر اور پتھر، درخت اور پتھروں کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملائکہ کی شکل میں کیوں نہ ہو، یعنی کہ اللہ کی ذات کے اندر اس کے صفات، اس کے علم، اس کے عبادات اور اس کی تکوینی کام جو بھی ہیں، اور وہ کام جو صرف اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کیا ہے، اس کے اندر کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب یہ شریک کرنا اس کا استعانت، مدد کی طرف، مدد کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، استعاذہ پناہ طلب کرنے کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، استغاثہ اس سے مدد طلب کرنے کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، دعا کے اعتبار سے، نظر و نیاز کے اعتبار سے، التجا کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے، رکوع اور سجود، محبت و الفت اور اس سے ڈر و خوف، ان ساری چیزوں سے کہ یہ کسی انسان کے اندر اس کو شریک کر کے یا کسی ایسی چیز کے اندر شریک کر کے اس سے بھی ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، اس چیز کو اللہ کے لیے جو کام خاص ہیں، اللہ کے جو صفات خاص ہیں، اللہ کی جو عبادتیں خاص ہیں، اس میں لے جا کر شریک کرنا اور اس کے اوپر عقیدہ، اعتماد، بھروسہ، توکل، ایمان اس کے اوپر رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس کو کہلاتا ہے، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ معنی سمجھ میں آ گیا آپ کو شرک کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آدمی جب شرک کرنے لگتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اس کے؟ سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا، اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیے اس دنیا کے اندر رب العالمین نے انبیاء کو جو بھیجا، انبیاء کا جو مشن تھا، انبیاء اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں، ان کا مقصد، ان کا مشن یہی ہے کہ جو لوگ صحیح راستے سے گمراہ ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، غلط راستے پہ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر شیطانی اور گمراہی راستے پر چل رہے ہیں، تو انبیاء، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ ان لوگوں کو اس گمراہی کے راستے سے نکال کر، اس شیطانی راستے سے نکال کر، اس ضلالت والے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، توحید کے راستے کی طرف ان کو گامزن کرنے کے لیے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے، انسانیت کو توحید کے راستے پر چلانے کے لیے، شرک کی قباحت، اس کی گندگی، اس کی غلاظت، اس کی بھیانکی اور اس کے نقصانات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا۔ لیکن سورہ انعام میں تقریباً رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے، آپ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے، انبیاء کرام اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کرتے، شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے، شرک کے خباثت کو بتانے کے لیے آئے، اور شرک کے دلدل میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو اس دلدل سے نکال کر اللہ کی توحید اور اس کی ہدایت کی طرف لانے کے لیے انبیاء کرام آئے ہیں۔ لیکن سورہ انعام کے اندر رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا
لحبط عنهم ما كانوا يعملون، کہ یہ انبیاء میرے ساتھ اگر شرک بھی کر لیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ جبکہ ایک نبی شرک میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، لیکن یہاں انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ لوگ بھی اگر میرے ساتھ، میری ذات کے ساتھ، میری عبادات میں، میرے علم میں، میرے صفات اور مجھ سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں اگر یہ لوگ بھی اگر شرک کر لیے، لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے گناہ، ان کے غلطی، ان کے عملوں کو بھی ہم تباہ و برباد کر کے ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب انبیاء کے تعلق سے رب العالمین یہ بات کہتا ہے تو ہمارا تمہارا کیا حساب ہے؟ کتنی انسانیت جو صبح شام شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، شرک کے کام کرتے ہوئے اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، اپنی دنیاوی زندگی اور اپنی اخروی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آخری پیغمبر، اور آپ کو آخری کتاب قرآن مجید دی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب کر رہا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اگر شرک کرو گے، ہماری عبادات میں اگر کسی کو تم شریک کرو گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، ہم تمہارے عمل کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے، تمہارے عملوں کو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ، شرک اتنا بھیانک جرم ہے، شرک اتنا بھیانک گناہ ہے، اور شرک اتنی بھیانک چیز ہے کہ عمل اس کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے سورہ فرقان میں رب العالمین نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگ حاضر ہوں گے، عملیں، بہت عملیں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے، عملوں کا انبار رہے گا، عملوں پہاڑوں جیسے عملیں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس میں کئی حجیں، کئی عمرے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، بہت عملیں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ایک طرف عملوں کا انبار ہوگا، ایک طرف عملوں کے پہاڑ جیسے بڑے بڑے اعمال لوگوں کے ہوں گے، لیکن رب العالمین یہ کہہ رہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، جب ان کے عملوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کے عملوں کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، تو عملوں کی جانچ پڑتال سے پہلے، عملوں کے حساب و کتاب سے پہلے، عملوں کو وزن کیا جانے سے پہلے اس شخص کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر کفر اور نفاق کی ملاوٹ تو نہیں ہے، کہ اس بندے نے میری ذات کے اندر، میرے علم کے اندر، میرے عبادات کے اندر، میرے صفات کے اندر اور میرے قضاء و منشا کے اندر کسی کو اس نے شریک تو نہیں کیا، اس نے جو دعائیں کی ہیں تو دنیا کے اندر ان دعاؤں میں کسی کا واسطہ تو لے کر دعا نہیں کیا، اس نے کسی کے نام پر قربانی تو نہیں کی، نظر و نیاز کس سے مانگا، التجا اور جو مانگ رہا ہے وہ کس سے مانگا۔ اب ایمان کے اندر وہ ساری چیزیں جب دیکھی جائیں گی، ایمان کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک کی ملاوٹ ہے، اس کے عقیدے کے اندر اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عملوں کو دھول کے مانند اڑا کر چھوڑ دے گا، عملوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تیز ہوا جب آتی ہے تو دھول کس طریقے سے اڑ کر جاتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، جس کی کوئی فضیلت نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس دھول کی، ویسے اس کے عملوں کو ہم دھول کے مانند اڑا کر چھوڑ دیں گے، اس کے عملوں کا ہمارے پاس کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ اتنا بڑا نقصان ہے شرک کہ کل قیامت کے دن اس کے عملوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے چھوڑ دے گا۔ ایک اور نقصان اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جس کے حق میں مل جائے،
اس کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کل قیامت کے دن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ، دنیا کے اندر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا موقع دیا، جو ایسی دعا جو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول کر لے گا، دعوت مستجابہ، قبول ہونے والی دعا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ تم مانگو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ لکل نبی دعوت مستجابہ، قبول ہونے والی دعا کا موقع اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ فتعجل کل نبی، ہر نبی نے دعا میں جلدی کر لی، اپنے امت کے لیے انہوں نے دعا کر لی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو آپ نے دنیا کے اندر نہیں مانگا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی نے اس دعا کو قیامت کے دن مانگنے کے لیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهِيَ نَائِلَةٌ، اور وہ دعا مجھے مل کر رہے گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا مانگوں گا۔ کس اعتبار سے؟ کہ میری امت کے لیے میں اپنی دعا کو کل قیامت کے دن جو رکھا ہے وہ میں اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ شرک کر رہا ہے اس کے حق میں یہ میری دعا نہیں جائے گی۔ سفارش کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں جو توحید پرست موحد ہیں، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ غلطیوں کی وجہ سے عذاب جہنم جن کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پیارے نبی نے اس سے دعویٰ مستجابہ کے تعلق سے آپ نے یہ کہا کہ کل قیامت کے دن یہ دعویٰ مستجابہ جو قبول ہونے والی دعا، اس شخص کے حق میں یہ دعا نہیں ہوگی، اس شخص کے حق میں سفارش نہیں ہوگی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب اور خوش بخت کون؟ من اسعد الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب انسان، تو پیارے نبی نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ جس نے ادا کیا، اس کلمے کے شرائط پر اپنی زندگی گزاری، ایسا نہ کہ زبان سے کلمے کو ادا کر لیا، اعمال اس کے شرکیہ، اعمال اس کے بدعیہ، اعمال اس کے رسم و رواج کے مطابق اس کے عملی زندگی گزر رہی ہے، نہ، کلمہ لا الہ خالصا من قلبہ، اپنے دل سے جس نے کلمے کو پڑھا، جس کے اندر اخلاص ہے، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جس کے اندر اللہ کی رضا ہے، جس کے اندر اللہ کی محبت ہے، جس کے اندر خوف و ڈر ہے، اور کلمے کے جو شرائط ہیں اس شرائط کو سمجھتے ہوئے اس کا علم حاصل کر کے اس کے تقاضوں کے برابر اپنی زندگی گزارا، اور کلمے کا صحیح حق ادا کر کے جس نے زندگی گزارا، یہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہے، اسعد الناس۔ حاضرین، ایک اور خوش نصیب ہے کل قیامت کے دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا، جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، حدیث بطاقہ۔ یہاں دیکھو توحید کی اہمیت کس طریقے سے یہاں واضح کی جاتی ہے۔ حدیث بطاقہ یعنی کہ ایک شخص کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر کیا جائے گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے نام اعمال کے دفتر 99 دفتر 99 دفتر سب گناہوں سے بھر گئے، 99 دفتر 99 دفتر گناہوں سے پر ہو گئے، بھر گئے۔ جب یہ شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اب رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تیرے یہ دفتر 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہا کہ ہر ایک دفتر کے اندر جو گناہ ہے الی مد البصر، کہ انسان کی نگاہ جتنے دور جاتی ہے اتنے دور تک
اس کے گناہوں کے صفحات سب بھر چکے ہیں۔ اب انسان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ سارے گناہ جو 99 دفتر میرے سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اب میرے لیے جہنم یقینی ہے، جہنم کی سزا مجھ پر اب واجب ہو گئی، جہنم میں چلا جاؤں گا، جہنم کی سزا ہو رہی ہے۔ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ تیری نجات کے لیے تمہارے پاس کوئی ایسا عمل ہے تو ہمارے پاس پیش کرو۔ 99 دفتر تو تمہارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اب آپ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ایک ایسا عمل، بھلا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل ہمارے سامنے پیش کرو۔ اب بندے کے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں بندے کے پاس، اب سارے عمل اس کے دفتروں میں پڑے ہوئے ہیں 99، اور ہر ایک دفتر الی مد البصر، جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں وہاں تک نگاہوں پر پھیلے ہوئے دفتر ہیں۔ کہے گا کہ میرے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے میں بچا لوں۔ پھر رب العالمین اس بندے سے کہے گا ہو سکتا ہے کہ تیرے جو لکھنے والے کرامن جو کاتبین ہے ان سے کچھ کوتاہی یا بھول ہو گئی ہوگی، تم یاد کرو تمہارے پاس کوئی عمل۔ بندہ کہے گا کہ نہیں یار رب العالمین میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس بندے کا ایک عمل ہمارے پاس محفوظ ہے، ایک عمل، وہ عمل بطاقہ کہتے ہیں کور جس میں چھپایا جاتا ہے اس کے اندر، تو کہتے ہیں کہ اس بطاقے کو لے کر آؤ جس کے اندر اس کا عمل ہے۔ اب فرشتے اس بطاقے کو لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر کیا جائے گا بطاقے کو جب کھولا جائے گا اس کے اندر اس کا ایک عمل، کیا عمل؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جو کلمہ ادا کیا تھا وہ کلمہ اس کا عمل ہے۔ اب یہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہر مسلمان بندہ پڑھتا ہے کلمہ ہر مسلمان بندہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے میری نجات۔ تو رب العالمین کہے گا کہ یہی تو شان ہے میری وحدانیت اور میری توحید کی، یہی تو شان ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تم نے کلمہ پڑھا اس کے اندر تم دنیا میں شرک داخل نہیں کیا، تم نے نہ میری عبادات کے اندر، میری نازات، مجھ سے جتنے تعلقات کے جو امور ہیں اس امور کے اندر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی شرک داخل نہیں کیا۔ یہ کلمہ توحید جو تم نے دنیا کے اندر پڑھا نا، تم نے شرکی عمل نہیں کیا، اسی کلمے کے بدولت میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ توحید کی اہمیت یہ، اور ایک طرف شرک اتنا بڑا گناہ کہ ایک تو یہ کہ توحید کے کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور اسی کلمے کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر شرک کو داخل کر دے اس کے سارے عملوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ یہ شرک کی خطرناکی اور شرک کی نجاست اتنی ہے کہ اس کے عمل ختم ہو جائیں گے، لیکن کلمے کی توحید کلمے کی کیا کہتے ہیں کلمے کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے اس کے اندر۔ کل نوح علیہ السلام کو جب رب العالمین نے یہاں بھیجا، دنیا کے اندر آئے نوح علیہ السلام، 950 سال دعوتی کام کیا، لوگوں کو توحید کی طرف، اللہ کی طرف، صحیح راستے کی طرف، وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا، تقریباً 950 سال گزر گئے۔ آنے والے نوح کی دعوت میں آئے، کئی لوگ نوح کی دعوت میں نہیں آئے، تو نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کرنے والوں میں ان کا بیٹا۔ مختصر یہ کہ جب قوم نوح پر پانی کا جب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، عذاب کے اندر قوم نوح کو جب مبتلا کیا، اور جو اہل ایمان ہے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اہل ایمان کو اپنی کشتی پر سوار کر لیں اور ان کا معاملہ ہمارے حوالے کر دیں، جو غیر ایمان ہے ان کا معاملہ ہمارے حوالے کر دیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیا اور پانی آسمان سے، پہاڑوں سے، زمین سے جب نکلنا ابلنا شروع ہوا، تو پانی کے عذاب کے اندر قوم نوح کو جب اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر رہا تھا، تو یہ ڈوبنے والوں میں، یہ مرنے والوں میں، یہ نیست و نابود ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی۔ کشتی بلند ہوتے جا رہی ہے،
اور بیٹا پہاڑ پر چڑھتے جا رہا ہے، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ارکب معنا یا بنیا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہماری کشتی میں آ جاؤ، میری دعوت کو قبول کر لو، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، ارکب معنا ارکب معنا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا کہ ہم پہاڑ کے اونچی جو پہاڑ کی جو چوٹی ہے اس چوٹی پر ہم جائیں گے، وہاں پناہ لے لیں گے۔ الغرض نوح علیہ السلام کا بیٹا چاہے پہاڑی کی چوٹی پر جا کر چڑھے، اس کے بعد دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اب وہاں سے پناہ لینے کے لیے دوسرا راستہ نہیں۔ اب یہاں سے پانی جب بلند ہوتے گیا، کشتی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طریقے سے جب سامنے آ گئے، تب بھی دعوت تھی کہ تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن بیٹا سوار بولو نہیں ہوا۔ وحال بینہما موج، دونوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، باپ جنت کی طرف، توحید کی طرف، صحیح راستے کی طرف دعوت دیتا، بیٹا کے اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، دونوں کے درمیان موج آئی، بیٹے کو لی اور غرق کرتے ہوئے چلی گئی۔ بیٹا جب ڈوبا، آنکھوں کے سامنے باپ کی فطری محبت جو الفت ہوتی ہے وہ دل میں ابھر آئی۔ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دی، سفارش کرنا شروع کر دی اپنے بیٹے کے حق میں کہ ڈوبنے والوں میں میرا اہل، میرا بیٹا ہے ڈوبنے والوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً نوح علیہ السلام کو یہ تنبیہ کی کہ اے نوح، تمہارا بیٹا لیس من اہلک، کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، مطلب ایمان والوں میں سے تیرا بیٹا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو دعا کر لی، دوبارہ تم اپنے بیٹے کے حق میں تم دعا کرو گے تو ہم تم کو نادانوں میں سے، یعنی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہل کا لفظ لے کر آیا، وَأَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ہم ان نادانوں کے اندر تمہارا شمار کرتے ہیں۔ توحید کی کیا کہتے ہیں، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ لیکن شرک کی خباثت اتنی ہے کہ ایک پیغمبر جو 950 سال تک اللہ کی طرف دعوت دینے والا یہ انسان، لیکن ان کی سفارش بھی ان کے بیٹے کے حق میں کام نہیں آئی۔ اللہ، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اس شرک سے بچا جسے ہم جانتے ہیں، اور اس شرک سے بھی بچا جسے ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہمیشہ ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون سے روپ میں شرک ہمارے اندر داخل ہو جائے اور ہم سمجھ بیٹھے کہ یہی صحیح ہے، اور اندر سے وہ شرک ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح کھاتا جائے اور کھوکھلا کرتا جائے اور ختم کرتا جائے، اور آخر میں یہ پتہ چلا کہ شرک کے اندر ہم مبتلا ہو گئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا گناہ، اگر کسی سوال کیا جائے جسے شرک کی اہمیت نہیں معلوم ہے، اس سے سوال اگر کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، بولو دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہنے والے کہیں گے کہ چوری کرنا، کہنے والے کہیں گے قتل کرنا، زنا کرنا، شراب نہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، اب اس کے بعد دوسرا کوئی بڑا گناہ نہ ہو۔ تو آپ صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، الا ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا تمہیں میں اس بات کے بارے میں سمجھاؤں کہ سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر۔ صحابہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ کے نبی بتائیے ہمیں کہ اتنا بڑا گناہ جو اکبر الکبائر ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ ہے۔ شرک کا ایک نقصان، سب سے بڑا نقصان شرک کا، کل قیامت کے دن رب العالمین کافر، مشرک اور منافق کے اوپر بولو جنت کو اللہ تعالی حرام کر دے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ،
یا لفظ اللہ تعالیٰ نے شرک کا ہی لے گیا، انہو من یشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، اللہ کی عبادات میں سجدہ و رکوع اور ساری چیزوں میں جا کر کسی کو شریک کرتا ہے، انہو من یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت مشرکوں پر حرام، جنت کی خوشبو تک نہیں سن پائے گا، خوشبو تک سن نہیں پائے گا، مشرکوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، بڑا نقصان۔ اب اندازہ لگو اس سے بڑا کوئی نقصان ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے شرکی اعمال کی وجہ سے، اس کے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے اس آدمی کو جنت سے محروم کر دے اور جہنم کے اندر داخل کر دے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ جنت نہیں ملے گی کل قیامت کے دن مشرک۔ آئیے آخری بات بتا کر، میں بہت سارے نقصانات ہیں اس میں، لیکن میرا وقت جتنا دیا گیا اس میں صرف میرے لیے اور تقریباً ہو چکا ہے، صرف 2 منٹ کا وقت لے کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، دنیا کی سب سے زیادہ پلید اور نجس مخلوق مشرک، دنیا کی سب سے پلید جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، جسے شر البریہ کہا، سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک ہم شر البریہ۔ شر البریہ کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا کی سب سے غلیظ اور پلید مخلوق۔ اب اندازہ لگو کون سی مخلوق ہو سکتی ہے جو گندی اور غلیظ ہو؟ بتاؤ، کوئی بھی آپ اندازہ لگو، سور، کتا، پاخانے کے کیڑے، سب غلیظ مخلوق ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا وہ انسان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی وہ مخلوق، یہ جو گندی مخلوق جسے کہا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر گندی مخلوق، اولئک ہم شر البریہ، دنیا کی سب سے پلید مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ اولئک ہم خیر البریہ۔ موحدوں کے تعلق سے، مومنوں کے تعلق سے رب العالمین نے کہا دنیا کی سب سے بہترین، افضل ترین مخلوق جو اللہ کے ساتھ توحید میں مضبوط ہوتی ہیں، اللہ پر جو ایمان، اللہ پر عقیدہ اور اللہ پر بھروسہ، جس نے شرک کے قریب تک نہیں گیا، اپنے ایمان کے اندر طاقتور مضبوط ہیں، یہ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایمان کے اندر تقویت عطا فرمائے، ایمان کے اندر مضبوطی عطا فرمائے، اور ایمان کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ مضبوط رہنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت و توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جب تک زندہ رکھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندہ قائم و دائم رکھے، شرک کی خباثت اور شرک کی گندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں نیک اعمال اور اعمال صالحہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، غلط راستوں سے ہمیں بچنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے دائم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندہ قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔